لا اقسم بہذا البلد، مجھے اسی شہر کی قسم، چونکہ یہ صورت مکی ہے لہذا شہر سے مراد شہر مکہ کا۔ اب شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ ذہن کئی چیزوں کی سمجھ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے بس نے اللہ کا بابرکت گھر کعبہ اللہ ہے، جس پر ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ اس پاک گھر کی وجہ سے اس شہر میں کثرت فرمائی گئی ہو، خیال اس سمت بھی جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جلالت پرپتی ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ تازہ جاتا تھا۔ اللہ کا خوف اور خشیت دلوں کے اوپر طاری ہو جائے، اس کی ہیبت کا دلوں کے اوپر ایک پرکیف سما ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت کا گھر اس شہر کے بس میں واقع ہے، اور اس شہر کی عزت اور عظمت کا حوالہ ہے۔ اس لیے اس شہر کی جو قسم فرمائی گئی شاید اس لیے اسی سبب اللہ کہ جنوب مشرقی کونے میں ایک پتھر نصر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت سے لایا گیا اور کعبہ اللہ کے اس کونے میں نصب کیا گیا تھا۔ اہل ایمان اس پتھر کی طرف لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتی۔ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بندے میں اتنی طلب نہیں ہے جتنی اس پتھر کو چومنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ جنتی پتھر ہے، اس شہر ہے کثرت اس لیے بھی فرمائی گئی ہو کہ یہاں یہ بابرکت پتھر ہے۔ مکانی ابراہیمی یہ کعبہ اللہ کی شرقی دیوار کا بالکل سامنا ہے، نظر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پتھر کی وجہ سے اس شہر کا فرمائی گئی۔ تھوڑا سا آگے آ گیا تو چاہے زمزم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور اللہ نے چشمہ جاری کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات قیامت تک دنیا لے رہی ہے۔ اور اس پانی میں شفا بھی ہے، وہ پانی غذا بھی ہے، وہ پانی دوار جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو دعا کرو اللہ آب زمزم پیتے ہوئے ہر دعا کو قبول فرماتا تھا۔ یہ ایک حوالہ ہے اس شہر کا، تو اس لیے شہر میں فرمائی خیال یہ بڑھتا ہے آگے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں بھوری تھی۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یہ شاعر اللہ کہلائے، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ اس کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی، لیکن یہ کہ دوڑ رہا ہے جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، کیسا منظر ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو بے مقصد سے عمل کو رغیب نہیں دے کرتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اسلام کے کا حسن یہ ہے ہر بے مقصد کام چھوڑ دیا جائے۔ اب حضرت حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا، پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا، بیٹے کے لیے دوڑ رہا، بیٹا بھی سانس دوڑ رہا ہے، درمیان ہے تیز ہو رہا ہے، انہیں تو لال نظر نہیں آتا تھا، بیٹا نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں باپ بیٹا اور ماں اکٹھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یا اللہ یہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا ہاں، جن راہوں پہ میری بندی دوڑی تھی تم ان راہوں پہ چلو گے، میں تمہارے اوپر رحمت نچھاور دوں گا۔ تو صفا اور مروہ اللہ کی نشان ہے۔ یہاں ہے ہرا ہے، جبل نور ہے جس پر اسلام کی پہلی بری نازل ہوئی اور پھر قرآن اترتا رہا، تو اس لیے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تو ذہن میں یہ کئی خیال آتے ہیں،
شاید جبل سور ہے، اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے واضح اور زور ٹوک فرما دیا۔ مکہ کا عظمت کا بہت بڑا حوالہ، اور اس میں جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اس میں چاہے زمزم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس کے اندر حجر اسود ہے، کعبہ عبداللہ ہے۔ یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں، لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں یہ ساری عزت والی چیزیں ہیں، لیکن مالک نے کیوں شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہتا، تو نے خرام ناز کیا ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسیز ہے۔ تو شہر مکہ عظمتوں کے اور بھی کئی حوالے تھے، اور اگر یہ دوسری آیت نہ ہوتی تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا تھا، اور اس پر مناظر ہوتے تھے کہ شہر کی قسم کسی لیے اٹھائی گئی کہ شہر میں مکہ المکرمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، لیکن مناظرے کا موضوع زمزم کا ہے، اس باب تو ختم ہوا۔ کہا محبوب اس شہر حدیدہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پائے نازنین کے بوس سے اس شہر کی کاٹ نہ لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں چل جاتا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور محبوب تیرے باپ کی قسم سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور کی جو اولاد ہے اس اولاد کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قسمیں فرمائیں، اس شہر کی قسم فرمائی گئی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے۔ اللہ اکبر، محبوب رہے نے اللہ قسم فرما رہا ہے، اسی لیے علماء نے اس باب میں علماء کا اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، اس پس کئی اقوال ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں اس وقت جو قول آیا وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں رہے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر قول ہے۔ تو کہا جب وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو۔ اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی تھی 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھے۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، جہاں وہ ہوں گے وہاں برکتیں اتریں گی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ روشنی ہی روشنی ہے۔ ظہوری صاحب نے ایسے نہیں کہا کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے کو جدھر دیکھا سرکار مل رہا ہے۔ یقین جانے اگر محبت کی نظر مل جائے تو بندہ طواف کرتے ہوئے بھی ڈھونڈتا ہے کہ ان راہوں سے محبوب گزرے ہرے ہو۔ اللہ اکبر، چاہے زمزم پہ آئے کہ صفا مروہ پہ آئے، غار سور پہ جائے یا حرا پہ آئے، وہ تسلسل میں اسی میں ہوتا ہے کہ ان گلیوں سے، ان بازاروں سے جو ہے وہ حضور گزرے ہوں گے۔ اور آج مکے میں بھی جو اجالے ہیں اور مدینے میں بھی جو اجالے ہیں، یہ ان نفوس قدسیات جو ہے وہ برکتیں ہیں، حضور کی سانسوں کی مہر ہے، آج بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہک رہتا تھا۔ آج بھی وہ خوشبو ہے، آج بھی وہ روشنی ہے۔ تو کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے کہ شہر میں تو جلوہ فرما ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ یہ قسمیں فرما کر کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں ہی تلاش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ یہ ایک مرد اور ایک انسان جو اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے، یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس پاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹ پر پلٹ لیا، لہو گرم رمنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہے میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی
کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے خرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان ہے۔ انسان اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات اللہ مقابلہ کرے ہے۔ شباب آپ میں لہو کی آگ میں جلنے کا اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہوا ہے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہشات میں اسیر ہو جاؤ کا نام جوانی ہے، اپنے سکلی جائیداد بھری تسکین کی راہیں تلاش لازمے کا نام جوانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہو بتاؤ جوانی کیا ہے؟ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا دیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راست ساتھی، یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیریں، لہذا یہ قسم فرما کر کہا، اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑے دیتے تھے، اس شہر کے اندر اجڑیاں ڈالی دی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے، اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم جس شہر کو میں نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر کو نے تکلیف سہی، خود گڑے بچھے ہوئے کانٹے راستوں کی تکلیفیں انہیں سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا رہتا ہے، وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر دور جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے، وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کا قسم جس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے پاؤ دیے گئے، جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے، اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن کا، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پہ لیتا رہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کوئی ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی، بوڑھی ہوئی ہو۔ ایک دن وہ سیج بچھا کا خیال آیا اس کے دل میں کہ بادشاہ روزانہ ان پھولوں پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا ان پھولوں پہ سونے کا، میں بھی تو کمر سیدھی کر کے دیکھوں کیا لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹے تھے، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگتے تھے۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹی ہوئی، اس نے فوراً تالی بجائی، خدام حاضر ہو گئے، کہا اس کے پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج اتنی مقدس ہوتی ہے۔ ایک لونڈی تے یہ جرأت تک کہ وہ بادشاہ کی سیج ہے اس پر سوئے، اس لونڈی کو پکڑا الٹا لٹکا کے جنات کوڑے مارنے شروع کر دو۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیخی دے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کی۔ جلاد رک گیا، لونڈی کو پوچھا تو روتی کیوں ہے، کہا جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتا ہے تو تکلیف کی وجہ سے روتی ہوں۔ کہا ہنستی کیوں ہے، کہا ہنستی سی بات پہ ہوں، میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوچتے ہوئے اس کا کیا بیان ہو۔ تو ہر بندہ چاہتا رہا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لگانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسے سوچ رکھتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتا۔ غرب والبدو کو بیماری، انسان لڑتا تو رہتا ہے لیکن شاشی رہتا ہے، یہ میرے لیے ہی تھا، اور اس لیے انسان ایک تکلیف آ گئی، دوسرا جو ہے اس کو ایک اذیت گئی کہ یہ میرے لیے کیوں ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے اس مزاج نہ سمجھے تھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا رہا، یہ کشمکش اس کے ساتھ جاری رہے گی، حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے لیے اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی
واسق علی واسع نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتا ہو، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سی ہونا میرے دکھ وچ رازال تے میں سکھ میں چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چراغ لگے۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو کہہ لو گا کہ مجھے اس یق سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا توحید یا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آپ رات میں رہا ہے۔ تو جواب خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ ہاں ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ ہی جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل بھی یہ بھی، تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا، بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت کر لے پاتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ لیکن انسان کی کوئی فکر ایحسب ان لن یقدر علیہ، جب پھر اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ ایحسب، یہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر علیہ، اس پر کسی کی طاقت نہیں۔ یہ تو اتنی دولت ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں، اس کا کو کیا بغیر سر سکتا ہے؟ عدالتیں یہ خرید لے، کچہری یہ خرید لے، تھانے یہ خرید لے، کوئی اس کا بغیر سار سے اتنی کثرت، اتنی دولت، ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے، تو یہ گمان کر لیتا ہے، اس پر کسی سے طاقت نہیں چل سکتا۔ یقولو، پھر ایک اور بات کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے کوئی کنا مال خرچ کر لیا، یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ گیا کر، بہانے شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں گھاؤگی سیٹ صاحب نے کمال پہل کر دی۔ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹھی کا گیٹ ہے نا یہی 5 لاکھ کا بنا، وہ بہانے یقولو کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مالوں لبدا، ڈھیروں مال، میں تو مریض شہر میں گیا تھا تو 5 لاکھ کا خرچہ آ گیا۔ وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا اور وہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے، میں نے اتنے پیسے وہاں لگا دیے تھے۔ یہ بہانے سے لوگوں کو اپنے مال کے مسئلہ بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ کیوں لوگ کہتا ہے اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا مالا لبدا، بہت سبابا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے عیش دے رہا ہے، جس پہ مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کوئی آپ اس کی نگرانی نہیں کر رہی، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا الا نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نے دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے خیر و شر دونوں راہیں بھی دکھا دی تھی اس کو۔ فلقتحم العقبہ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی آئی، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، یوں پیسے اڑا دینا یہ اسی لیے آسان کا نفس کی تسکین کا سبب تھا، مری جا پہ 5 لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا، اس کے لیے اس کا نفس خوش ہوتا تھا۔ یہ فضول خرچیوں کے اندر اعلیٰ کے دائر کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا کہ اتنے لوگوں سے میرے تعلق ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے دعوت میں، اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی، لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار کا سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چاہیے۔ وہ کیا گھاٹی ہے، مشکل گھاٹی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی، آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا پتا کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا فک راقبہ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی دکھیے کے کام آ جاتا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے، اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا ہے؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھ رہے ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کر پاتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جاتا رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر نہ ہونے پائے، تو تیری روح کو تسکین نہ کو۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو ایسا عادی ہو گیا انسان،
तू तो ईद के मौके पे किसी को आटे की बोरी भी देने लगता है तो 7 अखबारों के फोटोग्राफरों को बुला लेता है और कहता है मैं देने लगा हूँ इसको ईद पैकेट और ये मेरी तस्वीर 7 अखबारों में छपनी चाहिए। तू तो इस तरह आदी हो गया, गरीबी गुर्बत बड़ा तमाशा तो देखता है और उसका इश्तिहार मनाता है। तू भूल गया है दुखियों को, उन परेशान हालों को। तू तो जो है वो अमीर लोगों की अफ्तारी करके के फजूल खर्चे कहता है, लेकिन कभी तूने गरीबों को भी पूछा कि तुम्हारे घरों में नाने शबीना भी है या क्या? तुमने कभी उनको भी पूछा कि जो हुजूर को चूस के रोजा अफ्तार करते और शायरी के वक्त बड़ी खुश रोटी से रोजा रख लेते हैं और सारा दिन तड़पते हैं, उनका भी कभी हाल पंचा होता था। और तू अगर अपनी जाती ख्वाहिश की बजाय कि उन लोगों तक ये माल पहुंचाया होगा तो यकीनन ये घाटियां थी तो मुश्किल, लेकर इससे बढ़कर बहुत सारी वाबस्ता थी। का वो मुश्किल घाटी क्या थी? फफू दरकाबा किसी बंदे की गर्दन छोड़ा हुआ और तामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, यार भूत के दिन खाना खिलाए, यानी जब खुशहाली के दिन हो, कहत ना हो तो किसी को खाना खिला देना ये इतना मुश्किल नहीं। लेकिन जब खुद इंसान को अपने लिए परेशानी बनी हुई हो, कहत दिन हो, तो फिर किसी को खिलाना ये इनकी इशार है और ये बहुत बड़ी नेकी है। यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी यतीम को, किस यतीम को जो करीब ही हो। दूर के यतीम की भी तरहीब है शरीयत में, लेकिन यहाँ करीबी यतीम का तज़किरा इसलिए किया गया कि पीछे कहा गया ये मुश्किल का है। इसलिए इंसान अपने करीबी यतीमों की जब मदद करता है, भतीजों की, भांजों, तो उसमें मुआशरे में से उसे दादाएं मिलती हैं। सारे कहते हैं गरीबों के साथ ही कर रहा है, लिहाजा इंसान उनको तो वास्ता नजरअंदाज डाल देता है और दूसरों की मदद कर करके के दाद लेता है, वसूल करता है। इसलिए कहा मुस्लिम घाटी ये थी जो करीबी रिश्तेदार थे, गरीब और यतीम जो थे, उनकी मदद करता ताकि तेरे लफ्ज़ हर विशाख होता था। और इस पे जो है वो कबूलियत भी हो रही थी। औ मिस्कीनन ज़ा मतअदरा, या ऐसे मस्कीन जो खाक आलूद हैं। एक तो वो मिस्कीन है कि अगर उनको खैरात दी जाए वो तुम्हारी सखावत पर डंडोरा पीटेंगे, लेकिन ये वो ऐसे मिस्कीन हैं कि ज़ामत रबा जो मिट्टी से मिले हुए ऐसे नहीं सीखा सिखा, अगर तुम चुपके से जाके आपको खैरात दे आओगे तो वो तुम्हारी सखावत का डंडोरा नहीं पीटेंगे। लिहाजा उसकी तरफ इंसान माय होता था, बल्कि उस समत माइल होता है जहाँ उसका इश्तिहार डालना रहा है। तो कहा कि मुश्किल बाकी ये है यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, खाशी मिस्कीन को, सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू, और फिर वो लोग जो ईमान लाए, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, आपस में वो सब्र के वसीयतें करते हैं और एक दूसरे पर मेहरबानी करने की वसीयत किया। मुआशरे में 2 ही तबके, एक तबका खुशहाल और एक तबका बदहा, दोनों भी जुम्मन इस आयत के अंदर बयान किए। जो बदहाल तबका है, दुखी तबका है, बीमार तबका है, गुर्बत चक्की में पिसने वाला है, अज़ियत ये मुब्तला है, मजलूम तबका है, उस तबके की राह है कि सब्र कर, सब्र के बदले में अल्लाह ने अजर रखा हुआ। आका करीम की खिदमत में एक बूढ़ी हाजिर हुई, अर्ज़ की हुज़ूर मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मुझे दौरा पड़ा था तो मैं गिर पड़ती हूँ, सतर भी खुल जाता है और बड़ी परेशानी होती है। मेरे भी दुआ करें कि मुझे इस मर्ज़ से निजात जाए। आका करीम ने फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूँ, और अगर तू सब्र करे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अब हो औरत क्या कहने लगी, कहा हुजूर मुझे जन्नत वाला सौदा कबूल है, मैं सब्र कर लेती हूँ, ये 4 दिनों की ज़िंदगी है, दौरों में गुजर जाएगी कोई बाएं, लेकिन इतनी मेहरबानी तो फरमा दे कि जब मैं गिरूँ तो मेरा सर ना खुलना पड़ेगा। दौरे ज़रूर पड़ें लेकिन मैं औरत रात को सच ना खुले, ये मेरे भी बाइस से शर्मिंदगी है। तो आकर ज़रिए ने इसके लिए दुआ फरमा दी। जब वो मिर्गी के दौरे से गिरती तो उसका सर माहूल रहता था, लेकिन उसको मिर्गी के दौरे मुसलसल पड़ते थे तो मोमिन को जो कांटा भी चुभता है अल्लाह इसके बदले में भी उसको जन्नत अता फरमाता। तरहीब दी गई उन लोगों को जो दुख में मुब्तला, जो मुसीबत में मुब्तला, जो बेचारे माशी बदहाली में मुब्तला हैं, परेशानी और दुख में मुब्तला हैं, उनको कहा तुम्हें सब्र करके रह जाओ। और दूसरा तबका खुशहाल तबका, बीमारों को कहा सब्र करो और डॉक्टरों को कहा तुम रहम खाओ, इन पे तुम छुरी तेज से हरकत की खाल ना उधेड़ो। अगर तुम इनकी जगह होते तो क्या होता था?
لہٰذا تم ان پہ رحم آؤ۔ عمرا کو کہا گیا کہ تمہیں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گنیوں میں رن رہے ہیں۔ تم اپنی محنت پہ اس پہ مثال نہ دے، تمہارے سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم موجود۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا رزق بھی ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے، اور تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بن جاؤ۔ ایک طبقے کو کہا صبر کر کے دکھائے، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ کہ صبر کر کے ادھر پائیں، کہ رحم کر کے ادھر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو دکھی ہے وہ باویلا کر رہا ہے، وہ خود اپنی غربت کا تماشا اڑا رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسوزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، ان غربا کا اس کے ذریعے کیا حق ہے، اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تذلیل کر کے دیتا ہے۔ کاش کہ قرآن کے اس اسلوب کو ہم سمجھیں، اور معاشرے کے لیے دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ اور علاج معالجہ کرنے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے بیٹھ آئے، ایک صبر کرنے بیٹھ گئے، دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود ہے؟ جب جو غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں لیتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یا کہ عذاب آتے ہیں۔ جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے، تکلیف کا سازی بچ جائے تو پھر تکلیف ہی رہتی تھی، تو اس وقت اذیت لاگ بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہ۔ اس لیے یہ معاشرے کے ان دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے سائنس نے بیان کی تھی، اور یہی اس سورت کا عمود ہے، نقطۂ کمال سورت کا، کہ آؤ سمت آ جاؤ اور دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں۔ لیکن ہم کتنے سپاق ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لام پہ لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال تو میں کہا کرتا ہوں، حال یہ ہے کہ عید یہ دن بھی ہم حفریف میں مبتلا ہوتے تھے۔ ایک امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیف یا ایک کونا کاٹ کر دوسرا ستے کے آگے لاڑ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ عید یہ دن بھی چھاپنی لگائے آلو چھولے بیچنے سے مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اونچ نیچ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا تفاوت رہتا ہے۔ کاش کہ ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے بچوں کو، عید کے دن بھی پانی دیتے ہوئے بچوں کو قریب کریں، اور اپنے بیٹوں کو بھی تو عیدی دی تھی، اور ان کو کہیں انہیں سے سارے غبارے خرید لیں، ان سے سارا سامان بھی خرید سکتے ہیں، یا ان کو عذاب بھی رکھ دے کہ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عید یا انتظار ہو، اور صحابہ کا مجمع منتظر کہ حضور آئیں گے تو عید پڑھائیں گے، لیکن آقا کریم راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھ کے لوگ ڈر جائے اور پوچھا، بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ اور اس کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر سے نہیں ہے۔ آقا کریم نے اس کو قریب بھی آیا، اپنے گھر لے گئے، جو لباس حسنین نے دیا گیا تھا اسی یتیم بچے کو پہنایا گیا، کھانا دیا گیا۔ جب اس کے بال سنور گئے اور لباس پہن لیا گیا، آقا کریم نے اس کو قریب لیا، چہرے اس کے مسکراہٹ سا کھیلنے لگی۔ آقا کریم کا دل اور پسیجا، اس کو قریب کر کے احساس محرومی مزید کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا یہ تیرے پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا، یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا، آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے۔ اب ایک انگلی سے حسنین اور ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ، اور عیدگاہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ اللہ پر ناز آئے ہوئے اپنے مقدر پہ
اور باقی بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان میں حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا کہ مصطفیٰ کی انگلی تھام دی جا